نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سالوں میں، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی اس کو بڑا معزز اور بڑا مکرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام، اس دن کو بڑے بڑے واقعات ہوئے جو کتب کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس ماہ محرم کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کی بڑی مکرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا۔ 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات ہوئے۔ بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا، آسمان اور زمین کو 10 محرم کو بنایا۔ اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو فرعون سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایام ہیں جو ایسے کام ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ فرمایا کہ پھر آخر میں 10 محرم الحرام کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 محرم کا ہی دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال آپ نے 10 محرم الحرام کے حوالے سے اور کربلا کے واقعے کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے بیانات اور بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن آج تک صحیح معنی میں مستند حوالہ جات کے ساتھ کوئی بھی مکمل اس تاریخ کو، اس داستان کو، اس کہانی کو بیان نہیں کر سکا۔ تو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز یہ کچھ
پارٹ کے طور پہ پوری کہانی کو، کربلا کی پوری کہانی کو مستند روایات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سنیے گا۔ فرمایا کہ جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین اور آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے، لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس اور درد غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ و جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی ہے جس کے لیے حضرت حسین بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقع شہادت کو اول سے آخر تک سنیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور ان خطوط کا مطلب کیا تھا، ان سے مقصد کیا حاصل ہونا تھا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا اس ساری داستان کا، وہ تھا کتاب اور سنت، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو ادسر نو قائم کرنا، یعنی نئے سرے سے قائم کرنا۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت نبوت کے بعد ملوکیت و امریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، اسی طرح حق کے لیے اپنا جان اور مال اور اولاد سب قربان کر دینا، اسی طرح خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں کہ جس کو بھلایا جا سکے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اس لیے اس واقعے کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل اور مختصر بیان بھی کیے گئے ہیں، اور کتابیں بھی ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں بکثرت ایسے رسائل ہیں جن میں صحیح روایات اور مستند کتب سے مضامین لینے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے عرصے سے ایک دل چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو لوگوں کے سامنے اس انداز کے سامنے بیان کیا جائے کہ لوگ ایک ترتیب کے ساتھ اس پورے واقعے کو سن لیں۔ مقصد بھی یہی تھا کہ بس کسی نہ کسی طرح میڈیا کے اوپر اور بہت سارے اکابر علماء دیوبند کے بھی بہت سارے بیانات موجود ہیں، لیکن جتنے بھی موجود بیانات سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے بیانات جو ہیں وہ ایک جزوی طور پر ہیں، ان میں مکمل واقعہ نہیں بتایا گیا کہ جو کربلا کے اندر مکمل واقعہ جو جس طرح ہے، اور اس کے لیے بتانے کے لیے ایک مکمل ٹائم چاہیے اور مکمل اس کے لیے بہت زیادہ ایک وقت چاہیے، جو کہ ایک وقت میں ہی مکمل داستان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اسی لیے ہر روز ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے ایسی لے کر آئیں گے جس کے اندر تاریخ کربلا ہوگی، داستان کربلا ہوگی، کربلا کی ایک مکمل تاریخ ہوگی اور مکمل حوالوں کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا کہ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ اور افسانے کی صورت سے مدبر و مرتب و شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اور ان اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ سیدنا و سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف جو ظلم اور سنگدلی اور بے حیائی اور محسن کشی کی ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70 یا 72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقع شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر علاوہ مفصل بہت ساری کتب اور بہت سارے بیانات اور بہت ساری چیزیں جو اس کے اوپر واقعات بیان ہوئے، اس کے اوپر لکھی گئی، لیکن مستند روایات بہت کم ہیں اس کے بارے میں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا جائے گا وہ صرف اسی حوالے سے کیا جائے گا کہ جو بھی بات کی جائے گی وہ مکمل حوالے کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر ہے جو عزیز الدین ابن اثیر جزری کی تصنیف اور کتب تاریخ میں ہر طبقہ میں مقبول اور مستند مانی گئی ہے۔ اس کتاب سے بھی اس کے اندر اور اس کے اندر سے ان بیانات کے اندر حوالہ ہوگا۔ دوسری کتب تاریخ طبری، نمبر 2 تاریخ الخلفاء، نمبر 3 اسعاف الراغبین وغیرہ، اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کے حوالے ان بیانات کے اندر دیے جائیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے تاریخ کربلا کو شروع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا اور تاریخ کربلا کا پس منظر اور تاریخ کربلا سے ہونے والے پہلے کے واقعات وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 سب سے پہلے خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ ہوا۔ خلافت اسلامیہ پر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک ایسا غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلواریں چلتی ہیں، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔
فرمایا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور کوئی ذہین اور فطین اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تأمل بھی ہوتا تھا کہ اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک لوگوں کے سامنے کھلا نہیں تھا۔ بالآخر کیا ہوا کہ بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک اور بہت بڑا عظیم سانحہ ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ اسلام پر بیعت یزید کا بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام اور عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، اور نہ ہی اپنے کنبے اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خاندانوں میں انہوں نے خلافت کو نافذ کیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندانوں اور اپنے عزیز و اقارب کے اندر منتقل کیا۔ پھر کیا ہوا کہ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہر پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً شباب اہل الجنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخابات سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی، اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ اور مدینہ میں اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے۔ فرمائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سن 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات نے نرم گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر یزید کی بیعت پر مخالفت کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شکایت اور ان کی نصیحت کے پاس تشریف لے گئے، اور
فرمایا کہ ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ام المؤمنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں، آپ ان کو مجبور کرتے ہیں، آپ ان کو زبردستی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور حتیٰ کہ آپ ان کو قتل کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو بہت غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ جن حضرات کی آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے، یہ قتل کی دھمکی دی ہے، وہ تو میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، ان پر زبردستی نہ کیجیے اور ان پر قتل کی دھمکی نہ دیجیے، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اے اماں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ابن کثیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام میں مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مع اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بعد حضرت امیر معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان سے، اے ابن عم، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے، قتل و غارت نہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، فسادات نہ ہو۔ سب مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء موجود تھے اور ان کی بھی اولاد موجود تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی یزید کے بارے میں کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ سے پہلے بھی خلافت موجود تھی، چاروں خلفاء کی خلافت موجود تھی، اس کے بعد بھی موجود تھی، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو تو خلیفہ نہیں بنایا، آپ کے بعد انہوں نے اپنی اولادوں کو آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے خلافت انہوں نے اپنے خاندانوں کے اندر تقسیم ہی نہیں کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موجود تھے، اور آپ کا بیٹا یزید جو ہے وہ ان کے بیٹوں سے بہتر تو نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں۔
بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے کی خلافت کو بالکل قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اجتماعی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ اس سے پہلے ان دونوں حضرات سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر ملے تھے۔ اب یہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر لوگوں کے لیے مجبور کریں لوگوں کو، یا ان کی بیعت پر لوگوں سے اصرار کریں کہ آپ ان کی بیعت کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشراؤں کی سنت ہے، یعنی جو آپ سے جن کی آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے رہبر اور رہنما ہے، سنت ہے۔ فرمایا ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں۔ نمبر 1 صورت کیا رکھی؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی صورت یہ رکھی، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ یعنی پہلی صورت حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت پیش کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا کہ اپنے بعد کسی کو بھی متعین نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی رائے قائم کی، جس رائے پر مسلمانوں نے رائے دی اس کو قائم کر دیا، پھر آپ بھی اس طرح کریں۔ نمبر 2 صورت یہ، یا وہ کام کریں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی اہل بیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یعنی اس کی اہلیت پر اور اس کے تقوی پر اور اس کے انصاف پر پورے مسلمان اہل بیت بھی اس کے اوپر متفق ہیں، اور اس کے اوپر قریش کے لوگ بھی متفق ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، آپ بھی ایسی ہی کوئی صورت اختیار کریں۔ نمبر 3 فرمایا کہ یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس سے پہلے انہوں نے 6 آدمیوں کی فرمایا کہ 6 آدمیوں پر دائرہ کر دیا، اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے۔ یہ ان 2 حضرات نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ 3 صورتیں پیش کی اور کہا کہ چوتھی صورت کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ چوتھی صورت بھی کوئی ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں،
مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، ایک بیان مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح مکمل تاریخ کو ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مقاصد کی خاطر خود قربان ہوئے اور اپنے اہل بیت کو انہوں نے قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقاصد کے طور پر ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اگلے دن پر انشاءاللہ العزیز اپلوڈ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔